أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، کانفرنس کا عنوان ہے فکر آخرت۔ میرے تو پہلے علماء کرام خطبہ اعظام نے آخرت کے حوالے نال بہت ساری گفتگو فرما دیتی۔ کانفرنس دی مراد مقصد جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ قیامت دی ہولناکی محترم مولا عمر فاروق شاکر صاحب نے بیان فرمائی، اور مولانا حبیب الرحمان صاحب دا بیان بھی تسا سماعت فرمایا، اور اس تو پہلے بھی میرا خیال ہے ایک عاجزانہ خطاب ضرور ہوئے گا۔ جی ہویا؟ جی ہویا نا؟ اچھا آج نہیں ہویا؟ سنن واسطے تشریف لیا۔ یقیناً آخرت والے نال بہت ساری گفتگو ہو چکی، جان بڑی اوکھی نکلے گی، اگے بڑے اوکھے ہم آگے بڑی پریشانی۔ میرے علم میں نہیں کہ اس کانفرنس کا عنوان فکر آخرت کیوں رکھے۔ ایک وجہ تے یہ ہوتی ہے کہ سیالکوٹ ایک پروگرام سی اور عنوان سی فکر آخرت۔ میرا موضوع سی قبر کی پہلی رات۔ انہوں نے کسی دسیا با انہیں تقریر کرنی ہے سخت، ایتھوں دا ماحول متحمل نہیں، تو اسی انہوں یہ ہو جائے موضوع دے ہو جڑا وہ قبر ہی رہے۔ انہوں چون کی موضوع دیتا، باقی خطباروں اپنے اپنے مسائل دے مطابق، میں نے بالکل الٹ قبر دی پہلی رات۔ میں جا کے تقریر شروع کی تھی، خطبہ پڑھیا، تقریر شروع ہوئی، میں کیا انشاءاللہ مومن لئی قبر رات کوئی نہیں، تے مومن لئی رات کوئی نہیں قبر، تے کافر لئی ہوتے دن کوئی نہیں۔ موضوع پورا ہو گیا ہے، تے مسئلہ اہل حدیث سنو۔ وہ ایک دو جلوے کن بہور دے لو موضوع۔ ایک تو مقصد ہے ہوندہ ہے جس خطیب نے بلایا ہو کہ گفتگو سخت نہ کر دے، آخرتی فکر بیان کرے گا، تو ایتے سارے نو ہی ہونی چاہیے دی۔ تو میرا خیال ہے وہ بہت کچھ ہو گئی، اس گل نو مختصر کرنے ہاں، اس موضوع نو کلوز کرنے ہاں انشاءاللہ۔ کوئی شک نہیں کہ روح بڑی اوکھی نکلے گی، ایدج بھی کوئی شک نہیں کہ موت دے ویلے توجہ ہے، فرشتے سامنے ہوں گے۔ جی بندہ فاسق فاجر بدکار بدبخت کافر بیمان منافق مشرک بد عقیدہ بدعتی ہوئے گا تو اس نو بڑی مشکل ہوئی۔ تو جی مومن ہویا، مواعد ہویا، متبع سنت ہویا، نمازی ہویا، دیندار ہویا، حلال کھانے و کمانے والا ہوئے گا تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔
علماء کرام نے گزارش ہے بتوانو ڈران دی سان کی لوڑ ہے توجہ ہے ماشاءاللہ میں انشاءاللہ آسانی ہوئے گی پریشان ہو گئے ہو تسی انشاءاللہ آسانی ہوئے گی جو کچھ فرما رہا ہونا حق ہے سچ ہے ڈر و فکر سارا درست ہے پھر قیامت دا دن سورج تپ رہا ہوئے گا اور بالکل قریب ہوئے توجہ ہے بس توجہ فرماؤ چند منٹ سورج بالکل قریب ہوئے بعد روایات ایک میل دا فرق ہوئے گا بعد اینج ہاتھ اتاں کرے گا تو ٹکرا جائے گا وہ ایک میل دا سفر جیڑا قد بھی تے لمبا ہونا ہے نا اینج اتاں ہاتھ کرے گا تے ہاتھ بھی بڑا لمبا ہونا ہے تے قد بھی بڑا لمبا ہونا ہے پتہ ہے مشرق تو مغرب تک بعض دفعہ دو کندیاں دا فرق ہوئے گا شکل انہی ڈرونی ہو جائے گی فاسق دی فاجر دی بدبختی کان بڑے بڑے ہونگے ہونٹ بڑے ہونگے بس صورتی چہرے تے نظر آئے سورج قریب ہوئے گا زمین تامیدی ہوئے گی بڑی مشکل ہے اور تواروں شاکر صاحب نے بھی دسیا ہے کہ کپڑے بھی وجود تے نہیں ہوں گے مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گے بڑی ہولناکی اور بڑی دردناک ماحول ہے ان الانسان لفی خسر ہر انسان گھاٹے بھی ہے پل سرات بھی ہوں گے وہ بھی سنے بڑا ڈراؤڑا منظر ہے پل سرات وال نالو باریک ہونی تلوار نالو تیز ہونی بڑا مشکل ہوتا گزرنا عدالت بھی رابطی ہونی ہے حساب بھی ہونا ہے تے 5 سوالات بھی تسا سن لینے ہوں بھی ہونا ہے تے ادھو تک اللہ نے قدم بھی نہیں چکڑ دینا جب تک اے سوال نہیں ہونے جہنم دے اندر سکون دے درخت بھی ہونے تے ٹھنڈیاں برف دیاں وادیاں بھی ہونی ہیں جدے وچ بندے نے برفاں چ لگ جانا عذاب زمہریر وادی بھی ہے اور وادیاں جہنم وچ بھی بڑی اپنی 70 سال دی گہرائی تک اتو پتھر سڑیے تے 70 سال بعد تہج پہنچ اتنی گہریاں وادیاں بھی جہنم وچ پسینہ بھی تسا سن لے کہ بندہ اپنے پسینے شرابور ہوئے اور اتنا پسینہ دا ذکر ہویا ہے کہ میرے تو پہلے جیڑے خطبہ سنون پسینہ آپ بھی آیا یعنی قیامت دا منظر بیان ہوئے تھے پسینہ تھے آدھر پسینے کی کیفیت بھی ہوئے گی کہ بندہ اپنے پسینے شرابور بھی ہوئے یہ سارا کچھ ہوئے گا یہ کوئی شک نہیں سانپ تے بچھو قبرج بھی ہونے تے اشرج بھی ہونے یہ سارا کچھ ہوئے گا یہ کوئی شک نہیں کوئی ابہام نہیں قرآن ایسے مناظر نہ بھرے ہوئے کہ حاملہ عورتہ حمل پھینک دیں گی کیا مدد اتنا سخت ہوئے منظر کسی دے پیچھے اونٹ ہوئے گا کسی پیچھے گھوڑا ہوئے گا کسی پیچھے کوئی چیز لگی ہوئے گی بندہ دوڑتا ہوئے ہانکتا ہوئے دھوپ صدا رہی ہوئے گی ٹھنڈی شے کوئی نہیں ہوئے گی ہوا اور ٹھنڈی ہوا محسوس نہیں ہوئے گی تپش ہوئے گی یہ سارا کچھ ہوئے گا لیکن تو سب پریشان نہیں ہونا اس سارے مناظر سن کے بھی تو سب پریشان نہیں ہونا ایک عالم سی نا انہیں آخرت دے ڈھیر مناظر پڑے ڈرا ڈرا کے قوم نو روایا قوم دے پسینے نکلے
جدو سارے مناظر و بیان کر بیٹھا نا تو ایک بندہ بچ اٹھیا، اس نے کہا مولوی صاحب تو سب بڑے مناظر قیامت پیش کی تھے، دسو وہ تو رسول اللہ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ توجہ ہے ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا رسول اللہ تے ہونا ہے، فرمایا پھر فکر ہی کوئی نہیں، پھر پریشانی کوئی نہیں۔ یہ سارا کچھ حق کے جو کچھ سنے ہیں، لیکن حضور جو ہونا ہے، سبحان اللہ، توجہ ہے ماشاء اللہ، رسول اللہ جو ہونا ہے تو پھر پریشانی دی کیڑی لوڑ ہے؟ پریشان تے ہوئے جنادہ اس سے کوئی نہ ہوئے، یا ایو جے عمال کیتے ہون کہ رسول اللہ قریب نہ کرن۔ جے رسول اللہ ہونا ہے نا، سارے مناظر تو بعد، ساری فکر تو بعد، سارے خوف تو بعد، سارے ڈر تو بعد، جے رسول اللہ تے ہونا ہے تو یقینی ہونا ہے، ہونا ہے نا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سارے جہان علی رحمت کون نے؟ جناب محمد۔ جدو آپ نے ہوتا ہی ہونا ہے تو پھر ڈر کا دا، پھر فکر کا دی، پھر پریشانی کا دی، پھر سارے ڈر لا چھوڑو، انشاءاللہ محبوب نے ہوتے ہونا ہے، انشاءاللہ محبوب ہوں گے، ہے نا کوئی شک؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ پریشانی کو نہیں انشاءاللہ۔ اے میں تسی سن ڈران دے رہے ہو، کتے کہنا حبیب الرحمن صاحب سنے میں ڈران دے رہے ہو، پریشان کر دے رہے ہو بندیانوں، توڑا کچھ نہیں بڑھنا، انشاءاللہ حضور اتھے ہونا ہے، انشاءاللہ کو انشاءاللہ رسول اللہ جدو ہونا ہے تو پھر کا دی فکر ہے؟ فکر تے انہوں ہے جنہ دے وہ امام نہیں، سانو کا دی فکر ہے؟ ساڑھے تے امام ہی ہونے انشاءاللہ۔ یوم ندعو کل اناس، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت دن ہوئے گا ہر گرنوں دے امام دے نام دے بلایا جائے گا۔ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کتنے 100 سال پہلے فرمایا سی، اہل حدیثو تانوں مبارک ہوئے، قیامت نو تھوڑے امام محمد مصطفیٰ ہی ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیونکہ زندہ باد امام اہل حدیث، زندہ باد سید ستار شاہ نقوی صاحب، زندہ باد۔ ہن تو آج تو بعد جیڑا خطیب جیڑا واعظ قیامت دے منظر بیان کرے نا، تو آخر دے پوچھنا با رسول اللہ ہونا ہے جی، تے جے رسول اللہ ہونا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی ڈر نہیں، پھر انشاءاللہ حضور دے نال رل کے انشاءاللہ جنت ہی پہنچ جائیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، بس ایک کو ذہن بنا لو کہ حضور نال بے وفائی نہیں کرنی، رسول انہوں نے راز کر دیا جے پھر مارے گئے تو سی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نے، صحابی آئے عرض کرتا ہے محبوب جی کدے کدے میں یاد کرنا تواڈی موت نو اور اپنی موت، تواڈی موت نو یاد کرنا تے اپنی موت نو یاد کرنا، پھر خیال آندا ہے کہ دنیا جدوں بھی دل کردا ہے تواڈے کول آ جائندا ہے، تانوں مل لیندا ہے، تواڈی محفل مجلس دیدار ہو جاندا ہے، تے قیامت نو کی بنے گا؟ سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، ہن پھر آخرت شروع کریے، سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، جباس نہیں ہوئے گا، پل سرات ہوئے گی، اتھے پھر کی بنے گا؟ پوچھتا ہے نبی علیہ السلام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتھے کی بنے گا ساڑھا؟ بھی اسے تو ہمیں ملنا چاہیے، تھوڑا دیدار چاہیے، تھوڑا پڑوس چاہیے، تھوڑی زیارت چاہیے،
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، فرمایا پریشان کیوں ہونا ہے، جتنا محبت کرے گا وہ دن علی قیامت نو اٹھے گا۔ بس محبت حضور نال کرو، جتنی کر سکتے ہو انہی کرو، تے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ۔ جتنے بھی اوکھے مناظر ہوئے حضور نے اتھے انشاءاللہ ہونا ہے، نبی علیہ السلام نے انشاءاللہ اتھے موجود ہونا ہے نا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شان مقام وے عزیزن علیہ مانتم، تو تکلیف مصطفیٰ نو گوارئی لی عزیزن علیہ مانتم، امتی نو دکھ پہنچے امتی نو تکلیف ہوئے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہیں کر دے۔ آپ نے فرمایا میں امت بھار مشکل نہ سمجھدا، اگر میں امت بھار نہ سمجھدا، نہ بوجھ نہ سمجھا، تکلیف نہ سمجھا، مشکل نہ سمجھا، تو میرا دل کرتا سی کہ ہر وضو تو پہلے میں مسواک کو ضروری قرار دیا۔ توڑا اتنا دکھ بھی گوارا نہیں کرتا، جہنم وچ کیویں برداشت کرن گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سارے جہان علیہ رحمت بن کے آئے نے۔ آپ تے تھوڑی جی سردی دی تکلیف بھی برداشت نہیں کر دے، جراباں دا مسا فرمایا ہے کہ سردی جراب تے مسا کر لو، کھارو وہ تے 5 نمازاں ایک دن ایک رات سفر جو وہ 3 دن 3 رات جرابوں پر مسح کر لو نماز میں، تمہیں پاؤں سے تم جراب اتارو تمہیں سردی لگے، میں مصطفیٰ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، جو رسول ہے نا بھی برداشت نہیں کر دے کہ سارے پیروں کیوں سردی پیرہ والے پاس ہوتے چڑھ دی، بس سردی پیروں کی طرف سے میرے امتی کو محسوس ہو، پیغمبر یہ بھی برداشت نہیں کرتے، تو جدو سا سامنے ہونا حضور کے میں برداشت کرن گے جہنم والے، بڑے اوکھے مناظر ہوں گے لیکن انشاءاللہ ہوتے مصطفیٰ ہوں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جہان لئی اللہ نے رحمت بنائے، اور انشاءاللہ جہاں مصطفیٰ ہوں گے اللہ ہم پہ ضرور رحمت فرمائے۔ نبی علیہ السلام ماہ رمضان ہے، آخری عشرہ تاک رات ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے ہوئے، کیا صحابہ کرام موجود نے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج قیام رمضان کریے، تراویح پڑھی، نبی علیہ السلام نے جماعت کرائی، صحابہ نے مگر تراویح پڑھی، کتنا عجیب منظر ہوگا، پیارا منظر ہوگا کہ مسجد نبوی ہو، امام رسول اللہ ہو، صحابہ مقتدی ہو، اور پھر قرآن پڑھنے والے خود رسول اللہ، جماعت کرائی، صحابہ نے مگر پڑھی، دوجی رات تاک آئی، صحابہ کرام دی تعداد بڑھ گئی، ساڑھے جو رمضان اگے ہوندہ ہے تعداد گھٹ دی ہے نا، صحابہ کرام دی اوے تعداد ودی سی، دوجی رات تاک آئی، صحابہ دی تعداد بڑھ گئی، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے جماعت کروائی، صحابہ نے آپ دن مگر تراویح دی نماز پڑھی، تیسری تاک رات آئی، صحابہ کرام نال مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی،
نبی علیہ السلام پھر تشریف لائے اور آپ نے جماعت کروائی. چوتھی رات تک آئی. صحابہ کرام آگ تشریف لے آئے, بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے کہ محبوب ہن تشریف لے آون, ہن تشریف لے آون. حتیٰ کہ سحری دا وقت ختم ہون دے قریب آ گیا ہے. صحابہ کرام گھرن ہو گئے. نما جناب کا سحری تناول فرمائیے. مسجد نبی نماز فجر دی تشریف لے آئے. فرمایا میرے صحابہ من پتا سی میرے علم دے اندر سی تسی مسجد نبی اندر اکٹھے ہو چکے ہو, تسی میرے انتظار چو, لیکن میں اس واسطے نہیں آیا. نماز پڑھانا اللہ نو اتنا پسند آیا ہے, اتنا پسند آیا ہے, من ڈر لگیا ہے کہ تواڈے دے فرض نہ ہو جائے نماز تراویح, پھر تسی آ نہ سکو فتعجزوا عنہا, پھر تسی اس نماز پڑھن تو عاجز آ جاؤ, تواڈے دے فرض نہ ہو جائے تے تواڈے اتے میں بھار پا کے بوجھ پا کے تواڈے تکلیف دے کے راضی نہیں سا. میں تو اس لیے نہیں آیا کہ میری امت پہ یہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے. اگر میں اس پہ تسلسل کیا, دوام کیا, مشقی کی, جماعت کروائی, تم پہ ہو جائے گی فرض اور پھر تم نہیں آ سکو گے تو ٹھہرو گے گناہگار. میں تمہاری تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. جس نبی نے فرمایا رات کو ہاتھ کے ساتھ چکنائی لے کے نہ سویا کرو, کہیں ہاتھ دھو کے سویا کرو, صاف کر کے سویا کرو, چکنائی لے کے نہ سونا, کوئی کیڑی تمہیں ڈس نہ جائے, تمہیں کیڑی لڑے, وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. وہ محبوب جب ہوں گے قیامت والے دن کیسے برداشت کریں گے کہ ہم جہنم میں جائیں. بڑے اوکھے مناظر ہوں گے, لیکن انشاءاللہ مصطفیٰ, کچھ ہی بولو مصطفیٰ انشاءاللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. مصطفیٰ ہوں گے تو یہ مصطفیٰ ہوں گے تو یقیناً ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ڈر کوئی نہیں, پریشانی کوئی نہیں. جیڑی اوکھی پل سرات ہوئے, جیڑی بھی اوکھی ہوئے, انشاءاللہ گزران گے انشاءاللہ. ٹینشن کیوں لین دو, یا تو ڈرا بہتا چھڑے آدھے, انشاءاللہ گزر جائیں گے انشاءاللہ. بولو لباس بھی انشاءاللہ مل جائے گا, کیونکہ مصطفیٰ جو ہونا ہے تے رحمتہ تے ضرور ہونی گیا نے, کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا, صحیح البخاری اندر حدیث ہے, لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا کرن دی اجازت دیتی ہے, اور نال مشروط اے بھی فرمایا ہے کہ تسی جیڑی مرضی دعا کرو میں توڑی قبول کرا دوں. اللہ نے آور دیتی جی میں دے دینا کمپنی آلے تو انو سہولیات آفرہ, اللہ نے آفر دی ہے محبوب کو, ایک دعا جو مرضی کر لے میں مانگ تو ہر صورت قبول کروں گا. اور جس کو ایک دعا کا اختیار دیا جائے مانگنے کا, وہ مختار کل, بولو مختار کل, حاجت روا, مشکل کشا نہیں ہوتا. جو دعا کرے وہ مشکل کشا ہوتا ہی نہیں. دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے, جو دعا کرے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا, وہ مختار کل نہیں ہوتا, وہ محتاج ہوتا ہے, اور ساری کائنات کو دینے والا رب کائنات. دعا کا معنی یہ ہے کہ یہ مانگنے والے ہیں, دینے والا کون ہے؟ اللہ. رسول رحمت نے دعائیں کی, کپڑا پہننے کی دعا, چاند دیکھنے کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, گھر کے اندر آنے کی دعا, سفر کی دعا, سواری کی دعا, کھانا کھانے سے پہلے دعا, کھانا کھانے کے بعد دعا, حاجت پہ جانے کی دعا, حاجت سے باہر آنے کی دعا, مسجد میں داخل ہوں دعا, باہر نکلیں تو دعا, نمازوں کے اندر دعا, دکھ کے اندر دعائیں, مصائب کے اندر, تکالیف کے اندر دعائیں. اس قرآن انبیاء کی دعاؤں سے بھرا ہوا ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ جو دعا کرتا ہے وہ حاجت روا نہیں ہوتا. یہ اصول ہے, یہ ضابطہ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہر نبی نے اختیار دیتا گیا, لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
ہر نبی کے لیے ایک دعا کا اختیار دیا گیا کہ یہ مستجابہ ہے، دعا کرو قبول ہوگی۔ نبی علیہ السلام اتنے رحمت للعالمین ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ سیدنا جعفر طیار شہید ہو گئے۔ آپ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جعفر طیار شہید ہو گئے، ان کے گھر والے غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ جعفر طیار کے گھر والے پریشانی میں ہے، ان کے لیے کھانا بناؤ۔ رسول اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جن کی فوتگی ہو جائے ان کے لیے کھانا بنا کے ان کے گھر بھیجو، تاکہ وہ مصروف ہیں، پریشانی میں، دکھ میں، غم میں ہیں، وہ کھانا نہیں کھائیں گے، کھانا نہیں پکائیں گے، ان کے لیے کھانا پکا کے بھیجو۔ یہ ہے آپ کی رحمت۔ آپ نے نہیں فرمایا بجنہ دے گھر فوتگی ہو جائے انہوں دے گھر مولوی پیغام بھیجے بس آٹا بھی پکاؤ۔ یہ زحمت ہے سارے۔ جو مولوی میت کے گھر سے کھانا کھاتا ہے وہ زحمت ہے، وہ 40 دن تک کھانا کھاتے رہتے، کہتا ہے اس کی چرپائی بھی میں نو دے دو، وہ دا بسترہ بھی میں نو دے دو، جوتی شتی جڑی پرانی کپڑے وہ بھی دے دو، تسی پاس تو ڈر لگ سی، تم لوئے دیں پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا بیوقوف۔ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ڈریں گے، گھر والے ڈریں گے، اس کے کپڑے پہن یہ آ جاتا ہے تو کہاں یزدانی شہید یاد ہے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ فرمایا کرتے سن بس زندگی تے گھر ہوندہ سی، ان مرن تو بعد شرارتی ہو ہے، گھر نہیں جاتا، سارا تیرے گھر آتا ہے، مولوی مین مجھے ملا ہے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ کے دین کو سمجھ لیں تو سارے ان چکروں سے بچ جائیں اور پیغمبر کی رحمت کو جان لیں۔ ان رحمت کی آیت کو پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے۔ آل الحدیث اسے کہا جاتا ہے جس نے رحمت للعالمین کی رحمت پر ایمان بھی لائے ہیں اور مصطفیٰ کی رحمت سے فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ تمہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما جعفر طیار شہید ہو گیا، ان کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجا جائے، پکایا جائے، تیار کیا جائے۔ نہ میت والے دن میت کے گھر سے کھانا، نہ دوسرے دن، نہ تیسرے دن، نہ 10ویں دن، نہ 7ویں دن، نہ 40ویں دن، کبھی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے میت کے گھر میں کبھی بھی اکٹھ اجتماع میت کے لیے کرنا یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ میں اسے بات تھوڑے جاج لیٹ بھی آیا۔ یہ شیخ ابو اسد محمد صدیق صاحب اللہ انہوں نے لمبی زندگی دے اور صحت والی بخشے اور ان کا سایہ جماعت پر، ہمارے پر، طلباء پر قائم و دائم رکھے۔ مجھے کسی ساتھی نے خبر دی تھی کہ یہ کوئی فوتگی کا پروگرام، تو میں پوری ریسرچ تحقیق کے بعد داخل ہوا۔ شیخ صاحب نے ضمانت دی، گارنٹی دی کہ کوئی ایسی بات نہیں، وگرنہ ہمارا جینا مسلک اہل حدیث کے لیے ہے، پیغمبر کی حدیث کے لیے۔ ہم اس پروگرام میں کبھی جاتے ہی نہیں ہیں جو پروگرام قرآن کے خلاف ہو، مصطفیٰ کی سنت کے خلاف ہو۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ بھی اشتہار میں بعض فوت شدگان بزرگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں یہاں۔ اس سے بھی میں گزارش کروں گا اعتراض کیا جائے، بچا جائے، احتیاط کی جائے، تشبہ اختیار نہ کیا جائے، تاکہ اہل حدیث کا ایک منہج صاف ستھرا شفاف پیغمبر کے دین کھلا ہوا نظر آئے کہ یہ دین ہے، یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے۔ اس بات پہ ثواب نہیں ملتا جس پر مصطفیٰ کی مہر نہ ہو۔ اپنا عقیدہ، اپنا منہج قائم رہیے، دنیا ناراض ہو، راضی ہو، خوش ہو، جس حالت میں ہو دنیا، بس ان کو ناراض نہ کرنا۔ یہ اوکھے مراحل بھی مصطفیٰ نے ہوتے انشاءاللہ ہونا ہے، جدو ہونا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ سنیے حدیث پاک، میت کے گھر سے کھانا نہیں، میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجنا ہے۔ یہ معنی اس آیت کا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔
صحیح البخاری اندر حدیث پاک خاتون آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس کو ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ کے حرم میں آنا چاہتی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے اس وقت نکاح کی، مزید مجھے ضرورت نہیں ہے۔ عورت کہنے لگی محبوب جی میں تو پھر اپنے نفس کو تواڈے نہ ہبہ کرنا ہے، یعنی نکاح کرنا ہے آپ سے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے نہیں ہے حاجت ضرورت نکاح کی۔ دوسرے نکاح کی اجازت ہے، تیسرے کی بھی اجازت ہے، چوتھے کی بھی اجازت ہے، ان چار پہ یک وقت بیویاں بندہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ انصاف کر سکتا ہے۔ انصاف سے مراد نان نفقے کا ذمہ داری اٹھا سکتا ہو، خرچہ دے سکتا ہو، ان کے مطالبات جو ہے جائز ان کو پورا کر سکتا ہو، جسمانی قوت بھی ہو، مالی قوت طاقت موجود ہو، تب دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کرے۔ ایویں نہ جتے رابطہ ہو جائے اتھے نکاح جڑ کے بہ جائے تے مگر بیویاں پیچھے پیچھے تے بندہ آپ اگے اگے نسیا ہو، ایسا نہ کرے۔ قیامت والے دن ایک سائیڈ فالج زدہ ہوگی اس بندے کی جس بیوی کی حقوق ادا نہیں کرتا۔ انصاف ہے اولاد کے درمیان بھی اور ازواج کے درمیان۔ رسول اللہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے عائشہ سے پیار زیادہ ہے، عائشہ سے پیار زیادہ ہے، اس پیار پر بھی میرا مواخذہ نہ کرنا۔ یہ دل کی بات ہے، دل کا ملان ہے، دل کا جھکاؤ۔ طاقت ہو، استطاعت ہو تو نکاح کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت مجھے ضرورت نہیں ہے، میری بیویاں موجود ہے، مجھے نہیں ہے ضرورت نکاح کی۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے نہیں کرنا تو پھر میری شادی کرا دیں اس عورت سے۔ تکلفات نہیں نہ تھے، پہلے منگنی وہی چلتی رہنی 3 سال منگنی، یعنی عجیب منگنی جڑی منگنی ہی منگنی 3 سال چلتی رہی، وہ فروٹ ادھر لے آئے، فروٹ ادھر لے گئے، 3 سال بعد ساڑھے صلاح نہیں بڑی، فروٹ کھا کھا کے ان ساڑھی صلاح نہیں بڑی۔ منگنی کا معنی یہ ہے کہ رشتہ آپ نے طلب کیا وہ دیکھ لیں اور ہاں کریں، لٹکائے نہ رکھے کسی بین سما والا لٹکے رہے بیچارے، فروٹ ڈھوتے رہے، ہو سکتا ہے بقدر رحم آ جائے، ہاں کر دے ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں، کوئی تکلف نہیں ہے۔ فرمایا اچھا کوئی حق مار کے لیے چیز ہے تیرے پاس؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا جا کوئی چیز ہے تو یا رسول اللہ کوئی سونا وغیرہ تو نہیں ہے؟ فرمایا کوئی لوہے کی انگوٹھی تو ہوگی نا؟ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے مل جائے۔ گھر گیا واپس آیا، یا رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی کوئی، کتنا غربت ہوگی، کتنا فقر ہوگا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی گھر موجود نہیں۔ لیکن رسول اللہ کو نہیں بتلایا ہوا، سن تھوڑے جے مال دی کمی آ جائے تو چیخو پکار کرتے ہیں، پوری جماعت کو بتلا، سانو جماعت کی دیتا ہے، تو سا جماعت ہوں جڑا تول دیتی ہوئی، تو سا کی دیتا ہے بھئی سانو جماعت نے کیا دیا؟ بندے لڑتے ہیں کرونا میں کسی کے پاس کوئی راشن نہ، سانو جماعت نے کیا دیا؟ آپ بھی کچھ دے نا جماعت کو، جماعت کی بدنامی تو تم کرتے۔ کون سا کام ہے جو نے مسلک اور منہج کے مطابق کیا ہے؟ تم تکبیر تحریمہ کی پابندی تم نے نہیں کی، زکوٰۃ جماعت کو جمع تم نے نہیں کروائی، مسجد کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوئے، معاملات میں تم شریک نہیں ہوئے، اولاد تمہاری نماز نہیں پڑھتی، زکوٰۃ تم جماعت کو جمع نہیں کرواتے۔ اب دکھ آیا ہے، مصیبت آئی ہے، پریشانی ہے، جماعت ساڑھے ساتھ نہیں ٹوٹتی، جماعت کے ساتھ چلتے ہیں تو جماعت چلتی ہے۔ جماعت کے دکھ سکھ میں شریک ہوا کر تاکہ تیرے دکھ میں جماعت تیرے اوپر سایہ کر کے کھڑی ہو جائے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب جماعت کے لیے بندہ خدمات اپنی پیش کرے، پھر دکھ آئے تو جماعت ساتھ کھڑی۔ نبی علیہ السلام سے کہتا ہے یا رسول اللہ گھر کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ قرآن تو یاد ہے نا؟
قال قضا و قضا، ہاں محبوب جی فلاں صورت یاد، فلاں صورت یاد، فلاں صورت یاد بولتا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جتنا قرآن یاد ہے نا، جو صورتیں تجھے یاد ہے نا، یہ اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، میں محمد نے یہی تیرا حکمار بنا دیا ہے۔ جو پیغمبر 4 آنے 10 آنے 1 درہم کا دینار کا یا سونے کا چاندی کا تولے کا ایک جناب ماشے کا بھی امت پہ بوجھ نہ ڈالے، امت کو تکلیف نہ دے، اور بغیر کسی مالی طاقت کے پیغمبر قرآن کی تعلیم کو بطور اجرت بطور معاوضہ رکھ کے حق مار کرا دے کے نکاح کر دے، اتنی بھی امتی کو تکلیف نہ دے، یہ ہونا ہونا ہے تو انشاءاللہ قیامت نو ڈر رہی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہان علی رحمت بن کے آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اختیار تھا ایک دعا کا۔ کتنے رحمت للعالمین ہے۔ حدیث سید میں آئی، ایک شخص آیا، حدیث بخاری میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ روزہ رکھا ہوا تھا، ماہ رمضان ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، بیوی کے قریب چلا گیا روزے کی حالت میں تو ہلاک ہو گیا، مارا گیا، بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیسے یہ خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا پریشان، یہ حضور موجود ہیں تو پھر کہتا ڈر ہے، تائیں چلے آنا حضور والا ہے، بس جو حضور ہے نا مدینے تو چلتے، گناہ کر بیٹھا خطا ہو گئی، لیکن حضور جو ہے مدینے میں پھر چلتے۔ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا، میں تو مارا گیا بھائی، بتائیں آپ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کر کہ تو نہ 60 لگاتار روزے رکھ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ روزہ ہی تو رکھا ہوا تھا، جس وجہ بیوی قریب چلا گیا، پھر 60 پھر لگاتار، یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہے طاقت۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کا نہ کھلا دے۔ یا رسول اللہ نہیں ہے۔ فرمایا غلام آزاد کر۔ فرمایا یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں کچھ بھی نہیں تو پھر ایسے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، کچھ دیر گزری، ایک بندہ آیا ٹوکرا کھجوروں کو اٹھایا ہوا، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ کئی بندے آپ ہی وانڈا ہوتے نا، پھر کہتے ہیں جماعت نے ہمارا ذات کیوں نہیں ہے؟ کھجوروں کا ٹوکرا بھی ہو نا تو جماعت کو دینا، وہ خود نہیں بانٹا، اس نے نہیں پتا تھا مدینے میں کوئی غریب ہے، جی ساڑی برادری غریب ہے، جی ساڑے علاقے غریب ہے، جی ساڑی گلی کا سارا جماعت نو دے دے بھی، تیرے ہوتے وہی نازل ہوئی ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں غریبوں کو کیوں دیتا ہے؟ جماعت میں بتانا کہ یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، آپ جماعت کو جمع کرائے نا، جماعت اس کو دے۔ ہر بندہ وکرہ وکرہ ونڈی جائے تو کھائی جائے تو پیتی جائے، اور آپ بھئی اپنی برادری میں تقسیم کر کے اس کو جماعت کہتے ہیں۔ کھجوروں کا ایک ٹوکر ہے، خود نہیں بانٹا، کس کے پاس لے آئے ہیں؟ اپنے امام کے پاس، اور وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ یہ ہے کھجوروں کا ٹوکرا، اس کو بانٹ دے غریبوں میں۔ خود بھی بانٹ سکتا تھا، لیکن جماعت، امیر، یا رسول اللہ اس کو بانٹ دے، حکومت، حاکم، تاکہ ملک کے اندر غرباء کی غربت ختم ہو جائے۔ اگر اس مسجد کے نمازیوں میں کوئی ایک غریب ہو تو کیا سال کے بعد اس مسجد کی جماعت مل کے ایک غریب کا مکان نہیں بنا سکتی؟ بنا سکتی۔ اگلے سال دوسرے کا، اس سے اگلے سال 10 سالوں بعد کوئی یہاں غریب نہیں رہے گا، بلکہ اور غریب بھی آگے یہیں کرائے پر رہیں گے کہ لوگ یہاں مکان بنا کے جماعت دیتی۔ لیکن ہم نے غریبوں کے ساتھ مزاج کرنے آسیانے بات ٹھیک ہے جی اگلے سال پھر 500 دن دے آنگے، اس سال وہ پھر آتا ہے جناب چودھری صاحب پچھلے سال تو 500 دیتا ہے، ہوں کرونا آیا، ہوں 250 ہی دینا، ہوں 500 کتنے دے سکتے، پھر اگلے سال 500، پھر اگلے سال 500، ہر سال غریب آتا رہے گا، یہ دیتا رہے گا، وہ ذلیل ہوتا رہے گا۔
اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک ہی مدرسہ، ایک ہی جامعہ، ایک ہی ادارہ، ایک ہی غریب، ایک ہی کیوں نہ پال سکو، ایک کو کھڑا کر دو، دوسرے کے لیے اللہ کوئی اور ذریعہ بنا دے۔ ایک تو مانگنے والا نہ رہے، دوسرے سال دوسرا صحیح، تیسرے سال تیسرا صحیح، ایک غریب کوئی 5-10 لاکھ دے دو، اس کو پیروں پہ کھڑا کر دو، اگلے سال پھر دوسرا، پھر اس سے اگلے اگر ہر مسجد یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے اپنی جماعت میں کوئی غریب نہیں رہنے دینا، تو اللہ کی قسم یہ چند سالوں میں پوری مہم سر ہو سکتی ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو غیر مسلموں کو جا کے پڑھ کے دیکھ لو، ان کا کردار پڑھ کے دیکھ لو، ان کی تنظیمیں پڑھ کے دیکھ لو، ان کی ویلفیئر سوسائٹیاں دیکھ لو، انہوں نے کس طرح، مرزائیوں نے کس طرح، مرتدوں نے کس طرح اپنے بندوں کو کھڑا کیا۔ ہم وہی مار کٹائی جاری ہے جو روٹین سے تھی۔ 50 سال کا جماعت کا ورکر ہوتا ہے لیکن گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ جماعت کو کیا ہے؟ عوام شعور پیدا کیجیے، اپنے پیسوں کو ضائع نہ کیجیے، اللہ تللے پر بدعقیدے پر خرچ نہ کیجیے۔ مومن پاگل نہیں ہوتا، مومن عقل مند ہوتا۔ عقل مندی کا مظاہرہ کیجیے۔ یہ ہے کھجوروں کا ٹوکرا لانے والا جس کی ساری دنیا کی عقل مندی جس پر قربان ہے، یہ مصطفیٰ کا صحابی۔ یا رسول اللہ، یہ ہے کھجوروں کا ٹوکرا بانٹ دے ہو کے دے۔ حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی رسول اللہ تیرے ٹوکرے بننے واسطے بیٹھے، لیکن یہ جماعت نظم ہے۔ رسول اللہ آپ بانٹے، ہم کون ہے بانٹنے والے؟ اصلا یہ رشتہ دارن دے چھوڑے، جدو ونجے مولوی کوئی مدرسے بات اصلا رشتہ دارن دے چھوڑے۔ تیرے رشتہ دار کون ہے بھائی؟ تو کیوں دیا ہے؟ تو نے جماعت کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ جماعت نے بیت المال کیوں نہیں بنایا؟ اگر جماعت نہیں ہے تو مسجد کی بنیاد پر جماعت ہے، کھڑا کرو بیت المال اور وہ نظام لاؤ جو مصطفیٰ کے زمانے میں تھا۔ یہ فرض ہے آپ پر، تم سے وہ بہتر نہیں ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے حکومت سے کہا ضیاء الحق سے کہ ہم تمہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ پتہ ہے ایک گروہ اکٹھا ہو گیا، اس نے کہ ضیاء الحق کو کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تجھے، ہمارا مذہب ہے۔ ہاں اسی تو کہنا نا، زکوٰۃ کو مانتے نہیں، غلط بات۔ یہ اساتذہ بیٹھے، علماء بیٹھے ہیں، زکوٰۃ کو شیعہ مانتے ہیں، زکوٰۃ کے وہ قائل ہیں، زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں، لیکن حکومت کو نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیتے، ہمارا مذہب نہیں مانتا کہ ہم ایسی حکومت کو دیں جو حکومت ہمارے مذہب کی نہ ہو۔ ضیاء الحق نے لکھ دیا بھئی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حرفاً مولا تھا، ہمیں راضی کرنا ہوتا تو بیت اللہ چلا جاتا تھا، دوسروں کو راضی کرنا تو رائے بینڈ چلا جاتا تھا، ان کو راضی کرنا ہوتا تو زکوٰۃ معاف کر دیتا تھا۔ یہ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کا تبصرہ تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم لکھ دو کہ میں شیعہ ہوں، تمہاری زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی، اور آج تک یہ بینکوں میں نظام موجود، فارم بھر دیں کہ آپ شیعہ ہیں، زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی، آپ کی زکوٰۃ اپنے اکاؤنٹ میں جمع رہے گی، باقی جس کے اکاؤنٹ ہوگا، اگر اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہے، اس کی زکوٰۃ خود بخود حکومت کاٹ لے۔ یہ انہوں نے اپنی بات کو منوایا ہے۔ کاش ہم بھی، ہم نے وہ غلط انداز سے اس بات کو لیا جو وہ زکوٰۃ نہیں مانتے، مانتے ہیں، انہوں نے اپنے مذہب کو مضبوط کیا ہے، ساری زکوٰۃ، سارا خمس سب کچھ جمع کر کے انہیں عزاداری پر، خمس عزاداری پر لگا دیا۔ خمس کیسے کہتے ہیں؟ 5واں حصہ، کل کمائی کا 5واں جو حصہ ہوتا ہے نا، سال بعد وہ سارا اکٹھا کر کے امام برگاہ میں جمع ہوتا ہے، جس سے عزاداری چلتی ہے، ماتم کے انتظامات، امام برگاہ کے انتظامات، ذاکروں کو فیس، خرچ اخراجات، سارے اس خمس سے اکٹھے ہوتے ہیں کہ یہ سجدوں کی عزاداری پر، ماتم پر ہم اپنے مال خرچ کر دیا۔ وہ غریب و امیر و 5 مٹھیاں آٹے کی کیوں نہ ہوں، 4 وہ کھاتے ہیں، 5ویں مٹھ جماعت کو دیتے۔ کوئی عورت ایسی نہیں ہے اور وہ حرام سمجھتی ہے 5ویں مٹھ اس نے ڈالنی ہے خمس کے طور پر، عزاداری کے لیے، ماتم کے لیے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سال کے خرچے اکٹھے ہو جائے، ایک 10 محرم کے خرچے کو وہ نہیں ہم پہنچ سکتے۔
وہ 5ویں مٹھ آٹے کی، 5ویں مٹھ چاولوں کی، 5واں تولہ سونے کا۔ ہم کہاں 2.5% اور وہ خمس ہم دیتے ہیں 100 میں سے 2.5، وہ دیتے ہیں 7.5، 5 خمس کے اور 2.5 زکوٰۃ کے، 5 سیدوں کے لیے 2.5 جو ہے زکوٰۃ کے۔ اس لیے وہاں سید آندے ہو نا، سید اہل حدیث کو نہیں ہوتا ہے بھوکا مرنے، خمس تو ادھر ہے۔ 5 ایسا سید کے لیے گاڑی، سید کے لیے پیسے، سید کی خدمت کے لیے سب کچھ حاضر ہے، 5واں حصہ اس کا ہے پورے مال میں سے۔ یہاں سید کا کیا ہے، بیچارہ غریب ہے، ویسے سید ہے، جب سید ہے تو زکوٰۃ نہیں لگتی، جب زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ آپ دیتے نہیں، خمس آپ کے مذہب پہ نہیں، بیچارہ وہ تو مر گئے، تحفے کا رواج نہیں رہا۔ سید نے کیسے اہل حدیث ہونا، اس کو پتا ہے وہ بھوک کے سوا کچھ نہیں، وہاں ہاتھ چومے بھی جاتے، پیر بھی چومے، سجدہ بھی کرے، پیسے بھی دے۔ دنیا تو ہے نا، آخرت تو پھر انشاءاللہ ہے ہی ہے، جو آگے آنا ہے انشاءاللہ وہ تو سامنے آئے گا، وہ تو آگے میں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ 11 بجے شروع کرنے ہیں انشاءاللہ، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ میں تھے، پھر وہ کھجوروں کا ٹوکرا آیا گیا، آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ مسئلہ پوچھنے والا؟ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر۔ فرمایا یہ لے جا کھجوروں کا ٹوکرا، پھر بھی ایک نو ہی دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا وانڈ وانڈ کے نہیں دیتا، بھوکے نہ رجے بھی کوئی نہ، ایک کوئی دیا ہے حضور نے، بل لے جا بھائی، جا کے غریبوں کو دے دے۔ کہنے لگا محبوب جی کس کو دوں؟ فرمایا غریبوں کو۔ فرمایا میرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں، اپنے محلے گلی میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ آپ نے فرمایا جا خود کھا، اپنی بیوی بچوں کو کھلا، اللہ نے تمہارا گناہ بھی معاف کر دیا۔ جب تھوڑی سی تکلیف گوار رہی جہاں حضور ہو تو انشاءاللہ قیامت والے دن ہوں گے، یقین ہے کہ انشاءاللہ ہوں گے۔ جب ہیں تو پھر پڑھیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، سارے جہانوں لی رحمت کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک۔ سنیے لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے ایک دعا دا، جڑی دعا چاہے کرے مرضی کرے اللہ قبول فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام فرما دینے جدوں میری واری آئی، میرا زمانہ نبوت آیا، وہ دعا اختیاری مجھے بھی ملی، میں نے اپنی دعا ان کے لیے رکھ لی جنہاں فکر آخرت تو بہت ڈرنا سی۔ فرمایا میں نے دعا اپنی جڑی نا مؤخر کر دی، میں نے کہا یا اللہ میں نہیں مانگتا، بڑی بڑی اور چیزیں تھیں، دعائیں تھیں، ضرورتیں تھیں۔ فرمایا میں نے مانگی ہی نہیں، میں نے کہا یا اللہ، اور نبی نے دعا کرنے کی تھی، جلدی تو اختیار دیندہ گیا، وہ مانگتا گیا، میں نہیں مانگتا۔ کیوں؟ قیامت دی ہول نہ کیا بڑھیا تے میں ہوتے ہونا تے میری امت نے بھی ہونا ہے۔ میں مانگوں گا قیامت والے دن، حضور نے بھی ہونا ہے تے اس دعا نے بھی ہونا ہے، پھر پریشانی کا دیئے کوئی انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں، اللہ ضرور رحمت کرے گا۔ لِكُلِّ نَبِيٍ دعوت مستجاب، ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا ایک دعا کا، میں نے وہ دعا مؤخر کر لی، قیامت کے دن وہ دعا میں مانگوں گا۔ جب میں مانگنے لگوں گا نا اس کا انداز کیسا ہوگا؟ فرمایا میں سجدے میں جی گروں گا،
جاؤں گا سجدے میں، بڑا طویل سجدہ ہوگا، اللہ کی تسبیحات تحمیدات بیان کروں گا، اللہ کچھ اپنی حمد کے خاص کلمات مجھے اس دن بخشے گا، ان کلمات کے ساتھ میں اللہ کو پکاروں گا، وہ ہوگا راضی، پیار محبت میں آ کے فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے۔ اور اس حدیث میں بھی نا وہ ایک منظر خاص نظر آ رہا ہے سختی کا، کہ دردناک منظر ہوگا، کیونکہ ساری دنیا کی زندگی میں محبوب کو رب نے جب بھی پکارا، جب بھی آواز دی، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، کتنا ہوگا جلال میں بے نیاز جب کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے۔ فرمایا میں اپنا سر پاک اٹھاؤں، آواز آئے گی سوال کیجئے، یا اللہ سوال کرنا ہے؟ فرمایا ہاں سوال کرنا ہے نا، مختار کل کہنے والے، مشکل کشا کہنے والے، حاجت روا کہنے والے سارے آئے ہوئے ہیں، آج پتہ چلے کہ سوالی کون ہے اور داتا کون ہے، سوال کرنا ہے اپنے۔ سل تودا، آپ تو سوال کریں گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوں گا، آپ کو دیا جائے گا، آپ مانگیں دیا جائے گا، تاکہ پتہ چلے کہ سوالی آپ ہیں، داتا میں ہوں، میں ہوں داتا۔ اشفع تشفع، سفارش کیجئے، سفارش قبول کی جائے گی۔ جو سفارشی ہوتا ہے نا، ذہن میں بات رکھ لیں، یہ اصول ہے، ہر پڑھا لکھا بندہ اس بات پہ ذرا غور کرے، جو سفارشی ہوتا ہے نا وہ خود کرنے والا نہیں ہوتا، جس کو سفارشی بنایا جاتا ہے نا وہ سفارشی ہوتا ہے، وہ سفارش کرتا ہے، سفارشی دینے والا نہیں ہوتا، سفارشی ہوتا ہے، دینے والا وہ ہوتا ہے جس سے سفارش کی جائے، میرا محمد سفارشی ہے، دینے والا رب ہے۔ اشفع، سفارش کیجیے، قبول کی جائے گی، مانگیے دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام میں مانگنا جب شروع کروں گا نا تو اللہ فرمائے گا محبوب دعا آپ کی اختیاری ہے، دنیا تو سا فرمایا سی کہ میں نہیں منگاں گا، آج تو سا منگا رہے ہو، وہ تمہاری دعا اختیاری ہے، لیکن پہلے تھوڑا سا نا دعا مانگنے سے پہلے، سفارش کرنے سے پہلے تھوڑے ایس او پیز نہ طے کر لیں۔ سونے والا اٹھو، توجہ ہے ماشاءاللہ، تھوڑا سا ایس او پیز شرائط معاملات طے نہ کر لیں۔ یا اللہ کیا فرمایا، ایک شرط ہے، دعا مانگو قبول کی جائے گی، دیا جائے گا، سفارش بھی کرو قبول کی جائے گی، لیکن ایک شرط ہوگی۔ یا اللہ وہ شرط کون سی ہے؟ فرمایا ایک حد ہوگی۔ یا اللہ وہ حد کون سی ہے؟ فرمایا پہلے یہ طے کر لے کہ آپ نے کس کے لیے دعا کرنی ہے اور کس کے لیے نہیں کرنی۔ یا اللہ بتلا دیجئے۔ فرمایا مشرک کے لیے نہ مانگنا، بس باقی گناہگاروں کے لیے مانگ لے، مشرک کے لیے نہ مانگنا، مشرک نے معافی کوئی نہیں ملنی، جدو شرک نہیں تے جیڑا بھی حالات اوکے ہون، پھر مصطفیٰ نے جے ہونا ہے تے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ شرک نہیں ہے ہمارے عقیدے میں، شرک تو سارا پاکستان پھرو، تو کسی بندے کو پوچھو وہابیاں دے بارے تیرا کی خیال ہے، حدیثاں دے کی بارے کی خیال ہے، کہنے لگے وہ گستاخ ہوندے، وہ سخت ہوندے، وہ کسی مندے ہی نہیں، وہ غیر مقلد ہوندے، وہ وہابی ہوندے، وہ نجدی ہوندے۔ جے تو ان پورے ملک سروے کرن تو بعد کوئی مشرک کہہ جائے تو میں نے آگے پڑھ لے جائے، سن مشرک کوئی نہیں آندہ، کیونکہ ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، جب کیا ہی نہیں تو مصطفیٰ کو اختیار ملنا ہے سفارش کا اس کے لیے جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ تو آپ کو کہوں گا شرک نہ کرنا، انشاءاللہ مصطفیٰ ہونگے، بس شرک نہ کرنا، نہ شرک کرنا، شرک نہیں کرنا۔
سارے صحابہ کیوں جنتی ہیں؟ رسول نے فرمایا تم شرک نہیں کرو گے۔ صحابہ نے شرک نہیں کیا، سارے بخشے ہوئے، سارے جنتی، اور انشاءاللہ سفارش رسول اللہ کی ہوگی، لیکن مشرک کے لیے نہیں ہوگی۔ ہم مشرک جی بولو، ہم مشرک آج تک کسی نے ہمیں مشرک کہا بھی نہیں ہے، ہم نے کبھی شرک کیا بھی نہیں ہے۔ جہاں جہاں شرک ہوتا ہے وہاں ہم کبھی گئے ہی نہیں ہے۔ جو شرکیہ جملے ہمیں وہ آتے ہی نہیں ہے۔ ہماری ماں نے ہمیں بچپن میں لوری دیتے ہوئے یہ کہا تھا، لا مشید فرمایا کر بیچا کٹ جانا، رب کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ان کو تیتا وحرکتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سوارج دا ہر اس امت انہوں فائدہ ہوئے گا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو ہم مشرک نہیں ہیں، انشاءاللہ سارے سوارش مل جائے گی۔ ہم مشرک نہیں ہیں، انشاءاللہ سب کو شفاعت رسول رحمت علیہ السلام نے شفاعت ملے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تے یہ شرک کیتا ہوئے گا، یہ شرک کیتا ہوئے گا نا، جے شرک توڑے کل ہو گیا پھر ہول ناکیاں بیان کرن دی لوڑ بھی کوئی نہیں، پھنس جاؤ۔ پھر ہول ناکیاں توڑے واسطے پکیات، پھر محبوب دا آخری شفاعت والا حق تمہارے حق میں نہیں ہوگا۔ پھر جنازہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، جتنا بھی بڑا ہو جائے، جتنا بڑا ہو جائے، جتنا بڑا ہو جائے، 22 کروڑ آ جائے، کاک فائدہ نہیں۔ کیوں؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام یا آپ دے کسے مومن امت انہوں حق ہی نہیں کہ مشرک لئی مغفرت دی دعا کر، مغفرت دی دعا کننا واسطے کنی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ مشرک لئی جنازہ پڑھنے والے جتنے بندے ہوں پھر بھی جنازے دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنی، آپ نے فرمایا جس موحد مومن دے جنازے اندر ایک صف آ جائے، بندے اندی ایک صف آ جائے، جدو نبی علیہ السلام صف دا لفظ مطلقاً بولن اس تو مراد ایک صف سے مراد چھوٹی سے چھوٹی صف جس پر لفظ صف بولا جائے وہ 2 بندے۔ محبوب نے فرمایا جس جنازے اندر 2 آ جان جنہ شرک نہ کیتا ہوئے، جنازے میں کتنے بندے ہوں؟ 2 جنہ شرک نہ کیتا ہوئے اللہ میت دے سارے گناہ معاف فرما دیندہ ہے۔ اور دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جس مومن مواعد توحید پرست دے جنازے اندر 40 بندے آ جان جنہ اللہ دی ذات اسے وعد اندر کسی نے شریک نہ ٹھہرایا ہوئے، 40 بندیاں دی دعا سوارج اللہ قبول فرما کے میت نو معاف فرما دیندہ ہے۔ تے مواعد ہومن 40 ہومن مواعد ہومن 2 ہومن تے جنازہ پڑھن تے دعا کرن اللہ میت ساری خطاواں غلطیاں معاف کر دینا ہے۔ تے جے مواعد نہ ہون تے 22 لاکھ ہو جان، 22 کروڑ ہو جان، 22 10 کروڑ ہو جان۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ پھر
میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک جنازہ پڑھایا ہے جدوں جنازہ پڑھان دی مشرقین لی منافقین لی حج حرمت نازل نہیں ہوئی نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی منافق دا جنازہ پڑھایا ہے سیدنا عمر آگے بڑے محبوب جی یہ منافق ہے تسی کیوں جنازہ پڑھان دے ہو فرمایا عمر اللہ نے من روکیا نہیں من اختیار دیتا ہے پاویں دعا کرو پاویں نہ کرو استغفر لو مولا تستغفر لو من تستغفر لو 70 مرات فلن یغفر اللہ لهم پاویں 70 باری کرو رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا عمر ادھے من منع نہیں کیتا گیا من اختیار دیتا گیا ہے پاویں دعا کرو یا نہ کرو میں معاف نہیں کرنا پاویں 70 باری کرو میں معاف نہیں کرنا میں زیادہ کر دیاں گا کیا مانا 70 مرتبہ نالوں میں زیادہ منگاں گا ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے کیوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ پیغمبر علیہ السلام نے کسی دی تکلیف تو گوارا نہیں آپ سارے جہان علی رحمت نے اس رحمت دی وجہ تو آپ تشریف لے آئے جنازہ پڑھایا او دے بیٹے دے سرات سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بیٹا ہے سیدنا عبداللہ او دے باپ دا نام بھی عبداللہ او دا اپنا نام بھی عبداللہ ہے اپنے باپ دے جنازے واسطے آیا محبوب جی جنازہ پڑھا دو آپ نے فرمایا پڑھا دیاں گا کہنے لگا محبوب جی اپنی قمیض پاک بھی دے دو نبی علیہ السلام نے قمیض پاک بھی دے دیتی ہے زمزم نہ دھو کے قمیضہ لے آن والو عقیدہ ٹھیک کر لو ایمان ٹھیک کر لو یہ قیامت دی ہولناکیاں تو بچنا چاہ دو عقیدہ ٹھیک کر لو آخرت دی فکر دان لگ دی ہے جی عقیدہ ٹھیک ہوئے عقیدہ درست کر لو عقیدہ درست کر لو ایمان درست کر لو عقیدہ درست کر لو جی عقیدہ توحید ٹھیک ہو گیا سمجھو انشاءاللہ مصطفیٰ ہونگے بخشش انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی مغفرت ہو جائے گی اللہ رحمت فرما دے گا یہ مواعد نوے تے محبوب نے قریبان دینا ہی نہیں آپ نو رب نے اجازت نہیں دیونی کہ مشرک واسطے پت عقیدہ واسطے آپ دعا فرمان آپ تشریف لے آئے جنازہ پڑھائے عبداللہ بن عبیدہ قمیض پاک دے کفن اندر پا دیتی گئی ہے پھر آپ قبرستان میں تشریف لے آئے انہی میت نو قبر اندر رکھ دیتا گیا پھر آپ نے باہر کڑوایا بار میت نو کڑوان تو بعد لعاب بھی لایا ہے محبوب نے او دے منہ تے لعاب لگایا او دے اندر لعاب منہ اندر پایا محبوب نے کھولے او دی میت دا منہ اندر بھی لعاب پایا چہرے تے لعاب ملے ہے معافی نہیں ملی کیونکہ کول موجود ہے نبی پاک کول موجود نے معافی نہیں ملی جنازہ پڑھایا ہے پھر بھی معافی نہیں ملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قمیض پاک بھی جنا کفن اندر آئی ہے پھر بھی معافی لعاب پاک بھی لگی ہے پھر بھی معافی ایتے لعاب نے فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ عقیدہ نہیں سیٹھی تے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ دی ہڈی ٹوٹ گئی پنڈلی مبارک ٹوٹ گئی ہڈی پنڈلی کی ٹوٹی کپڑا باندھ کے آئے رسول اللہ کے پاس یا رسول اللہ میں آپ کی حرمت کے لیے گیا تھا ابو رافع یہودی کو قتل کر آئے ہوں آپ کی شان پر حرمت رسول پر جان قربان کرنے گیا تھا تمہارے دشمن کو قتل کرایا گستاخ رسول کو واصل جہنم کرایا تمہارے گستاخ کو میں مارایا قتل کرایا گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا اس کا تان جو ہے اس کا سر کو الگ کر دی ہے میں آ گیا ہوں واپسی گرا ہوں اور پنڈلی مبارک کی ہڈی ٹوٹ گئی آپ نے فرمایا کپڑا کھول جڑی پٹی بنی تھی کھول ذرا کھولے محبوب نے لعاب لگایا سبحان اللہ بندہ حرمت رسول لئی کام کرے اور حضور ویکھ رہے ہوں تے حضور لعاب نہ لان لتاں ٹھیک نہ ہون سمجھو کہ بندہ مشرک ہے تو انہوں 12 بجے سمجھ آنی ہے حضور حاضر ناظر ہوں اور بندہ حرمت رسول کے لیے نکلا تو محبوب تے لعاب لان دے تاکہ وہ دی لتاں ٹھیک ہو جائیں تو جی حضور لعاب نہ لانتے یا پھر حاضر ناظر نہیں تھے جی حاضر ناظر نے پھر لعاب لایا نہیں لعاب لایا کیوں نہیں کہ
اینو فائدہ نہیں ہونا. لعاب لگایا تھا عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی مبارک پر جو حرمت رسول کے لیے نکلے. پیغمبر اس کی ہڈیوں کو پھر ٹوٹا نہیں رہنے دیتے. لیکن شرط یہ ہے کہ پاس موجود ہو. جہاں موجود ہوتے تو فکر ہی کوئی نہیں. جی ویکھ رہے ہون سن بھی رہے ہون تے ویکھ بھی رہے ہون تے موجود بھی ہون تے جدہ کام پہ کرنے ہو سن ویندے پہن تے وہ لعاب نہ لانے دا مطلب ہے کوئی ناراضگی تے حضور نو ہے. اور کیڑی ناراضگی ہے؟ انما المشرکون. بڑی ناراضگی ہے سخت. ناراض نہیں ہو رہے تسی ہو جاؤ کہ کی کر لو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سارے جہان علی رحمت کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ فرمانا. سیدنا عبداللہ بن عتیق نو فرمایا کھول ذرا پٹی نو کھولے ہے. عبداللہ بن عتیق فرما دینے نبی علیہ السلام نے لعاب پاک اپنا لگایا. سنو لعاب پاک حضور کا لعاب. حضور کا لعاب محدثین نے لکھا ہے ایسی حدیث کے تحت کہ لعاب رسول کا ذکر ہو نا. جس طرح بندہ روٹی چھوٹی کھا رہے ہوئے تھے اپنے بندہ کوئی ایسی گال کرے لعاب دی بلغم دی تھوک دی گال کرے بندہ دا یار باس کر روٹی کھا رہے ہیں کوئی ایسی گال نہ کر. کراہت محسوس ہوندی ہے. محدثین نے لکھا ہے رسول اللہ کے تھوک پاک کا ذکر ہو رہا ہو کسی بندے کے دل میں کراہت آ جائے تو وہ بھی مسلمان نہیں. حضور کے لعاب کا اتنا ادب ہے. انہوں نے اپنی ذات کا کتنا احترام. حضور کے لعاب پاک لعاب دان سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب میری پنڈلی جیتے ہڈی ٹوٹی تو لعاب لگایا انج ٹھیک ہوئی ہڈی جویں ٹوٹی ہی نہیں. اور اتنی جلدی ٹھیک ہوئی انج بھی نہیں با اگلے سال مہینہ 2 مہینے بعد 10 دن بعد ٹھیک ہو جائے گی جیسے ہڈی ٹوٹی نہیں. یہاں تے دونوں پیر ٹھیک ہونے دے لائق سن. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ توجہ ہے ماشاءاللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جتنا بھی قیامت دا منظر ہولناک ہوئے انشاءاللہ محبوب نے ہوتے ہونا ہے انشاءاللہ کم ساڑھا پر جانا ہے. کیوں کہ آپ نے مشرک واسطے پابندی ہونی ہے تے اسی مشرک اچھی بولیے مشرک نہیں. دوسرے لئی پیغمبر علیہ السلام نے یہ دے واسطے پابندی ہونی ہے جس تے معبود ناراض ہونا ہے وہ بیتی ہونا ہے تے اسی بدعتی بھی نہیں. اللہ دی رحمت و فضل الحدیث تے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. دوسری حدیث سنیے جو صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا. یہ پہلا موقع اب دوسرا موقع آنے لگا. یہ شرک کا موقع مشرک کی بد نصیبی کہ مصطفیٰ موجود نے پھر بھی کم بڑھیا نہیں. مصطفیٰ تشریف فرمانے پھر بھی بخشش نہیں ہوئی. حد لگ گئی ہے پابندی لگ گئی ہے. مشرک لی تو آئے سوارش نہیں کرنی محبوب جی ٹھیک ہے آگے بڑھئے. حوض کوثر تشریف فرماؤں گے پانی پلان لگن گے جس پانی نال 50,000 سال پیاس ہی لگے گی. برف نالو ٹھنڈا ہونا ہے تے دودھ نالو تے شاید نالو شوگر ان کو نہیں ہونی کیسے بیماریاں تو اللہ نے انہیں محفوظ رکھنا. شاید نالو مٹھا ہونا ہے تے دودھ نالو تے برف نالو. حضرت مناظر اسلام حافظت اللہ شکر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن یار ایس وجہ تو نہیں لذت آوڑی کہ وہ دودھ نالوں مٹھا ہوئے گا شہد نالوں مٹھا ہوئے گا دودھ نالوں چھٹا ہوئے گا اور برف نالوں ٹھنڈ ہوگا. ایس وجہ تو ساری تاثیر و لذت نہیں. اصل لذت اس بات دی ہونی ہے کہ پین والا آسا ہونا ہے پلان والا مصطفیٰ ہونے ہیں. ساری لذت شرف تو مقام اس لیے ہے کہ حضور نے پلانا ہے. پلان والے کون ہوں گے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جدو مصطفیٰ پلان والے ہوں گے
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا، ایک گروہ آئے گا، اینج لگے گا با جی میں درنہ دینا آ رہا ہے، اس پاس پورا چمکدے چہرے بڑے سونے. اچانک انہاں دے میرے درمیان دیوار حیل ہو جائے گی، میں انہوں ویکھانے گا نہیں، وہ میں نے ویکھن نہیں سکن گے، نہ میں نے وہ ویکھن گے، نہ میں انہوں نے ویکھنا سکاں گا. انہاں دے میرے درمیان کی ہو جائے گی؟ اللہ سانو ویندا پہ، اللہ ویندا پہ آگے چھات نہیں. توجہ اے مولوی اینج نے قابو گاون تو پھر اینج قابو کیتا کرو نا، یہ سجے پاس ہونا انہوں نے کھبے پاس کیتا کرو. انہوں کو پوچھا کرو با صحابیات، نبی علیہ السلام دی ذات کو صحابیات پردہ فرما دیا زن. انہوں کو بڑا پیار نہ مسئلہ پوچھنا ہے، انہوں نے ہور مسئلہ یاد نہ آن دو بس ساڑھے کو پوچھ دا کیے. ایک بندہ نا ایک ساڑھے کو جوان ہے، کافی عرصہ پہلے دی گال ہے، انہیں میرے کو پوچھا سورہ فاتحہ بغیر نماز ہوندی ہے؟ میں آگے نہیں ہوندی. جنہوں دوجہ مسئلہ کل نہ کی عقیدہ ہے، میں کنہاں دا عقیدہ امام بھی نہ پڑھے تو ہو جاندی. امام نو پڑھدا ہے انہاں دا، لیکن انہاں دا عقیدہ ہے کہ نہ پڑھے تے امام دی بھی ہو جاندی ہے تے مقتدی دی بھی ہو جاندی ہے. او باوی قرآن دی کوئی صورت چا پڑھے نا امام تے امام دی بھی نماز ہوگی. مقتدی انہاں دے نزدیک امام تے بھی ضروری کوئی نہیں، پڑھ دے ہیں لیکن ضروری نہیں. ہو گیا اپنے مولوی کو جا پوچھا، بس ساڑھے نزدیک سنا امام تے ہو سکا ہے میں جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کردہ ہے، بندے نے متنفر کرنا لی گالے اسی پڑھ دے نہیں. ہو سکا پڑھ دیتے ہیں وہ آندہ ہے با امام بھی نہ پڑھے دینا دی ہو جاندی ہے. وہ میرے کو لایا جی تو غلط بیانی کی تھی، میں کہا دی جانا ساڑھے نزدیک تے امام جڑا وہ پڑھتا ہے. میں کہا پڑھتا ہے میں بھی گیا ہے لیکن نام پڑھے اگر بالفرض تے نماز ہو جائے گی. آندہ ساڑھا مولوی دے آندہ ہے، میں کہتا میں کہ تم سوال ہی ٹھیک نہیں کیتا، تم سوال صحیح کر جڑ کی. میں کہ تم جا کے 10 باز ایک ساڑھا امام ہے وہ نماز پڑھان لگا ہے تو انہوں سورہ فاتحہ بول گئی ہے، انہیں نہ آتا ہے نہ کل کوثر پڑھ چھڑی پہلی رکعت ہے. یعنی پھر میں کہ پھر انہوں کسی بھی پچھو نہیں دسیا تو پھر دوجی رکعت اٹھیا فاتحہ پڑھی گئے تھے، اگے نماز سورت پڑھی گئے، تیجی رکعت اونج کو نہیں پڑھ دے، یعنی کہ آہستہ دل لے چون دیئے تے اون دسو نماز ہو گئی. یعنی پھر میں کہ پھر پوچھا، وہ پوچھن گیا، ہو سکا نماز ہو گئی، ہو سکا لکھ دے، انہیں لکھ کے دے چھوڑے با نماز ہو گئی. میں کہا ہون سنا پتہ ہے انہوں نے پڑھی امام بھی کو نہیں دے ہو گئی. انہوں نے پوچھن واسطے بھی نہ کوئی طریقہ ہوندہ. ہون بندہ جی پتہ ہے ایک ویتر، یہ کہنے کہ ایک ویتر بھی کوئی نماز ہے، کم از کم ویتر کتنے ہوندے 3، ایک ویتر بھی کوئی نماز ہے، ایک رکعت بھی کوئی نماز ہے. اینج تو انہوں نے نہیں قابو آن گے، قابو پتہ کدو آن گے، تو انہوں نے آگے پوچھو گے نا مادرہ جی ایک بندے نے قسم چکی ہے کہ رات میں سون لگا، میں سون لگا، میں قسم چکنا میں سون لگا تو میں اٹھنا کو نہیں تو میں اٹھ کے فجر ہی پڑھنی. اللہ دا مرے یہ ہوتا جیسے ٹائم جاگ گیا انہوں یاد کو نہیں سی میں قسم چک کے سوتا ہے میں اٹھ کے فجر پڑھنی. وہ اٹھیا انہیں ایک رکعت پڑھی نماز دی، جو 2 سجدے کر کے ایک رکعت مکمل ہوتا اٹھن لگا انہوں خیال ہے وہ میں دے قسم چکی آئی. انہیں اتھی سلام پھر کے دو جا کے سائیں گے. سویرے اس مولوی کو پوچھے وہ میری قسم ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی، ہو سکے کیوں؟ ہو سکے وہ تجھے قسم چکے میں رات اٹھ کے کوئی نماز نہیں پڑھنی، تو ایک رکعت پڑھ لی تو دادی قسم تے ٹوٹ گئی. ہو سکے حضرت جی ایک رکعت نماز ہی کوئی نہیں، یعنی نہیں ایک رکعت پڑھی تے ہے نا نماز. جے تو آنا با ایک رکعت نماز ہی کوئی نہیں، وطر ایک رکعت ہے ہی نہیں کیونکہ ایک رکعت نماز ہی نہیں. یہاں قسم تو نے ہدایت نے کیوں توڑی ہے تو مطلب ہے کہ ایک رکعت نماز بھی ہے. یہ چوتھے دن دی قربانی نہ منے تو پوچھو با چوتھے دن روزہ رکھے جا سکتا. قربانی سے نہ 4 دن 3 دن تو کو با چوتھے دن روزہ رکھے جا سکتا. جی روزہ نہیں رکھے جا کیوں جینے عید ہے، عید نہیں تو پھر قربانی جی کو نہیں تو عید کا دی ہوئی، قربانی تو ہو نہیں سکتی عید کا دی ہوئی.
لکھا ہے نا کہ 5 روزے سال میں ایسے دن، ایک بندہ روزہ کی نیت کرتا ہے، نظر مانتا ہے کہ میں پورے سال روزے رکھوں گا، تو اب وہ روزہ نہیں، کام اس کا ہو گیا، وہ روزہ رکھنا شروع کرے، سال میں 5 دن ہے جن میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک عید الفطر اور 4 قربانی کے دن۔ یہ چوتھا دن عید نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، تو پھر روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ روزہ عید والے دن ہی تو ہوتا نہیں۔ اگر اینج نہ منن تو پھر اینن کو اینج منایا کرو۔ صحابیات حضور سے پردہ کرتی تھی، اولیاء بڑے پیار نال جی صحابیات حضور سے پردہ کرتی تھی، سارے مولوی جی جی بالکل جی حضور بڑے حیا والے تھے، معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، حضور تو پردہ فرماتے تھے، عورتیں حضور سے پردہ کرتی تھی، حضور سے پردہ صحابیات جی۔ پھر پوچھو اللہ سے بھی پردہ کرتی تھی؟ اللہ سے بھی تو پردہ کرتی انہیں صحابیات؟ نہیں جی اللہ سے تو پردہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ منہ تے چادر بھی ہوئے تو اللہ سے تو پردہ نہیں نہ ہو سکتا۔ جس سے پردہ ہو سکے وہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتا۔ جب پردہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام سے مستورات صحابیات پردہ کر رہی ہے۔ کیا معنی؟ جس سے پردہ ہو وہ اس کی نظر چہرے پہ نہیں پڑتی۔ اللہ یہاں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے نا، چھت بھی ہے پھر بھی، اس کے اوپر بھی چھت ہو پھر بھی، نیچے چلے جاؤ پھر بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اور انہوں نے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، میرے اور ان کے درمیان دیوار، وہ اس طرف رہ جائیں گے، میں اس طرف حوض کوثر پہ ہوں گا۔ میں کہاں گا میرے امتی معلوم ہوتے ہیں میرے انہوں نے درمیان پردہ کیوں حائل ہو گیا، انہوں نے کیوں نہیں آن دیتا جا رہا؟ آواز آئے گی انکا لا تدری، انکا لا تدری ما دسو بعدک، اے محبوب جی تیرے بعد، محبوب جی آپ کے بعد، بعدک کا آپ کے بعد، آپ کے بعد، آپ کے بعد، آپ کے بعد کا کیا معنی ہے؟ آپ کے بعد، بعد اللہ ہے، کدھی پڑھے آجے قرآن میں حدیث میں، بعد کا آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئے کام شروع کر دیے تھے۔ یہ بدعتی ہے، اس لیے تمہارے ان کے درمیان پردہ کر دیا ہے تاکہ تمہیں یہ نظر نہ آئے، تمہاری نظر پاک ان کے چہروں پہ نہ پڑے۔ ہم نے پردہ کر دیا ہے، دیوار حائل کر دیا ہے، یہ اس طرف رہیں گے، آپ اس طرف رہیں گے، انہیں نہیں آنے دینا آگے۔ ساری زندگی باتیں کرتے رہے اور خوش رہے کہ حضور وہاں ہوں گے، حضور ہوں گے تو صحیح، لیکن تو آنو تے بڑی پریشانی۔ مشرق لئی محبوب نے دعا قیامت والے دن کرنی، اور دوسرا گروہ بدعتیاں دا گروہ انکا لا تدری ما دسو بعدک، محبوب جب سنیں گے کہ بدعتی آئے ہیں باوجود اس شان کے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، باوجود اس کے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ کئی لوگ آدھر مولوی جی سخت گل نہیں کرنی چاہیے، سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، بندے نو اخلاق نال گل کرنی چاہیے، اخلاق والے دی بات، اخلاق والے دے الفاظ بیان کرنے لگا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نبی علیہ السلام تو زیادہ میٹھی زبان والا، میٹھی زبان آپ دی، خلق والا آپ جیسا اخلاق والا بھی کوئی نہیں۔ آپ سن کے کی فرما دل، یہ سارے اخلاق موائدین واسطے، یہ سارے اخلاق متبعین سنت واسطے، یہ سارے اخلاق اپنے واسطے ہوندے ہیں۔ ولادت تقاضا ہوندہ ہے، والبرادہ بھی کوئی تقاضا ہوندہ ہے۔ نبی علیہ السلام سن کے کی ارشاد فرما رہے ہیں، اچھا یہ بدعتی نے
کوئی گل نہیں میرے امتی نے، بدتی نے کوئی گل نہیں میرے امتی نے، اے بدتی نے کوئی گل نہیں عاشق نے، اے بدتی نے کوئی گل نہیں، میری حرمت واسطے پیرے دیندے رہنے، میری حرمت واسطے پتھر کھاندے رہنے، میری حرمت واسطے جاگدے رہنے، میری حرمت واسطے جلسے جلوس ریڑیاں کٹدے رہنے، میری حرمت واسطے نہ مار کھادی نہ آنے دو نہیں، انکا لا تدری ماذا سو بعدکا، اے ہیں تے تواڈی امت ہے لیکن بدعت کرتے سن، بدعت دے ہوتے رہندے سن، آواز آئے گی صاحب خلق عظیم دی آواز آئے گی، رحمت للعالمین دی آواز آئے گی، جنہ جیسا زبان کوئی نہیں، جنہ جیسی مٹھاس کوئی نہیں، جنہ جیسا اخلاق کسے دا کوئی نہیں، وہ فرما رہے سوقن سوقن موجود ہونگے لیکن بدیاں نو فیدا کوئی نہیں، سوقن سوقن لمن غیر آبادی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے سوقن سوقن، کرو ترجمہ سوقن سوقن، دفع کرو دور کرو، میرے تو میرے قریب نانے دے آجے، میں محمد نن ویکھنا بھی نہیں چاہتا، سان انشاءاللہ کوئی فکر نہیں، کہول نہ کیا قیامت نو بڑیاں نے، لیکن انشاءاللہ مصطفیٰ موجود ہونگے، تے کوئی فکر نہیں، بولو مصطفیٰ موجود ہونگے، ذرا پیار نال آل سنہ اہل اسلام اہل ایمان آل الحدیث آل سنہ، ذرا پیار نال محبت نال آواز دیجئے، قیامت نو انشاءاللہ کوئی فکر نہیں، انشاءاللہ مصطفیٰ موجود، انشاءاللہ مصطفیٰ ہونگے تے کوئی فکر نہیں، انشاءاللہ مصطفیٰ موجود ہونگے، قیامت نو انشاءاللہ کوئی فکر نہیں، ہولنا کیا قیامت دیاں بڑی آنے، لیکن مصطفیٰ نے موجود ہونے، تے مشرکانوں نہ دعا کرنی نہیں، تے ایسا مشرک انشاءاللہ ہے نہیں، بدتیانوں نہ نزدیک آن نہیں دینا، تے انشاءاللہ سڑے عمال اندر کوئی بدت بھی موجود، پوری بصیرت سے، پورے ایمان سے، پوری عقیدت سے کہنے لگا، علماء کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، ایک عمل بتائیے جو بدعت ہو پیغمبر کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کرام نے نہ کیا اور دین ثواب سمجھ کے ہم کرتے ہوں، ایک عمل پیش کیجئے، پورا مسلک حدیث کھنگال ماریے، ایک بات ابھی چھوڑنے کا اعلان کریں، ابھی چھوڑیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی فکر نہیں، مصطفیٰ باقی گناہ ہوں گے نا، شرک تو ہے نہیں، بدعت بھی ہے نہیں، باقی گناہ ہوں گے، اور گناہگاروں کے لیے تو سفارش ہے، گناہگاروں کے لیے ہی تو سفارش ہے، شرک ہے نہیں، بدعت ہے نہیں، اور انشاءاللہ اور کوئی گناہ انشاءاللہ زندگی اگر ہو بھی جائے تو توبہ کیجئے، اور اگر اس گناہ پہ مر گیا تو انشاءاللہ مصطفیٰ ہوں گے، انشاءاللہ شرک نہیں کرنا، انشاءاللہ بدعت نہیں کرنا، ساری برادری کا وینبا تیجے دن کچھ کرو کچھ نہیں کرنا، سارے برادری کا 10ویں دن 40ویں دن سال بعد برسی کچھ کرو نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو انہوں نے کام نہیں کیا وہ نہیں کرنا، اس لیے کہ حوض کوثر سے پانی پینا ہے، اور ہول ناکیوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی آسرا ہے، اور وہ مصطفیٰ کی سفارش ہے، وہ آپ کی شفاعت ہے، اس شفاعت کے عقیدے پر جیے، اسی شفاعت کے عقیدے پر مریے کہ مصطفیٰ علیہ السلام سفارش فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم شرک اور بدعات سے، خرافات سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔